بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی واٹس ایپ پر ایک مضمون گم رہا ہے، دیوالی کے ایام اور تعطیل کا نظام۔ اس میں مضمون نگار نے تعطیلات کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں۔ ابھی اس وقت مدارس میں اور مکاتب میں ششماہی امتحان کی تعطیلات دیوالی کے موقع پر ہوتی ہیں، تو ان تعطیلات کے بارے میں مضمون نگار نے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ یہ 3 باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ یہ تعطیلات، دیوالی کے موقع پر تعطیلات رکھنا، یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، غیر قوموں کے ساتھ مشابہت ہے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ ان تعطیلات کے لیے مدارس والے اور مکاتب والے جو مصلحتیں بیان کرتے ہیں، جو حکمتیں بیان کرتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ صرف کمزور بہانے ہوتے ہیں، وہ لائق توجہ نہیں ہوتے۔ وہ جو مصلحتیں ہوتی ہیں وہ اعتبار کرنے کے لائق نہیں ہوتی۔ تیسری بات انہوں نے یہ بیان کی، کچھ فتاوی نقل کیے ہیں اتوار کے بارے میں اور 10 محرم کے بارے میں۔ میں ان تینوں باتوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو انہوں نے جو لکھی ہے کفار کے ساتھ مشابہت کے بارے میں، تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ یہ جو تعطیلات ہے کوئی مذہبی عمل نہیں ہے یا خاص کسی قوم کا شعار نہیں ہے۔ نہ یہ مذہبی عمل ہے اور نہ کسی خاص قوم کا شعار ہے، بلکہ یہ ایک سرکاری نظام ہے۔ تو اس میں غیر قوموں کے ساتھ مشابہت کی بات کیسے آئی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سرکاری نظام ہے، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعطیلات سے میں کہہ رہا ہوں، ان تعطیلات سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کسی خاص قوم کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو یہ بیان کی کہ یہ جو مصلحتیں ہیں وہ اعتبار کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ تو تعلیم کو نقصان سے بچانا، کیا یہ ایسی مصلحت نہیں ہے جس کا اعتبار کیا جائے؟ یہ بات یقینی ہے کہ تعلیم کا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ ششماہی امتحانات کے بعد تعطیلات رکھنا، اور پھر شادیوں کے موقع پر، ہم دیوالی کا موقع نہیں کہیں گے، ہم شادیوں کا موقع کہیں گے، یا پھر یہ کہیں گے کہ اس وقت جب کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اس وقت تعطیل اگر نہ بھی رکھی جاوے مدارس میں، تب بھی طلباء کی غیر حاضری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تعلیم پر ضرور اثر پڑتا ہے، تعلیم متاثر ضرور ہوتی ہے، تعلیم کا نقصان ضرور ہوتا ہے، اور یہ مدارس والوں کا تجربہ ہے۔ تو ایک ہی سال میں ایک تو ششماہی کے بعد تعطیلات رکھنا اور پھر شادیوں کے موقع پر پھر سے تعلیم خراب کرنا، یہ تعلیم کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اس تعلیم سے بچنا، کیا یہ ایسی مصلحت نہیں ہے، یہ ایسی حکمت نہیں ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے؟ تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمت اور یہ مصلحت توجہ کے قابل نہیں ہے، اعتبار کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ چھٹیاں نہ دی جاوے، طلباء کو غیر حاضری سے بچا لیا جاوے، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو عموماً ہوتی نہیں ہے۔ عوام کا اتنا پریشر ہوتا ہے، والدوں کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ مدارس والے اور مکاتب والے اساتذہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تو نہ کہیے کہ ان کی تربیت کیجئے یا ان کو غیر حاضری سے بچائیے، جو ہو رہا ہے اسی کے حساب سے پھر ہمیں منصوبہ اور انتظام کرنا پڑے گا، منصوبہ بنانا پڑے گا اور انتظام کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مصلحت قابل توجہ نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تیسری بات انہوں نے جو یہ کہی کہ اتوار کے دن چھٹی رکھنے کے بارے میں بھی ایک فتویٰ ہے کہ غیروں کی مشابہت کی وجہ سے، یہود کی مشابہت کی وجہ سے اتوار کے دن چھٹی نہ رکھنا بہتر ہے۔ اتوار کے دن چھٹی رکھنا یہود کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کی پھر گنجائش ہے۔ میں ایک فتویٰ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ سوال ہے: حضرت، ہم پہلے ہفتے میں جمعہ کے دن چھٹی کرتے تھے، لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ بچے جمعہ کے علاوہ اتوار کو بھی چھٹی کرنے لگے، کیونکہ اکثر بچوں کے ننیہال اور ددیہال شہر میں ہی ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے چھٹی کا دن تبدیل کر کے جمعہ کے بجائے اتوار کی چھٹی کر دی۔ اب الحمدللہ بچوں کی غیر حاضری قابو میں آ گئی، لیکن ہم اپنے اس فعل کی وجہ سے چند علماء کے سب و شتم کے دہانے پر آ گئے۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ حضرت، کیا ہمارا یہ عمل یہودیوں کے مشابہ ہے، جبکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے بچوں کی غیر حاضری کم سے کم ہو؟ جواب مرحمت فرما کر ممنون ہو۔ جواب میں ہے: صورت مسئولہ میں جمعہ کی چھٹی کے بجائے اتوار کی چھٹی کرنا مجبوری کے درجے میں ہے، جس کی مجبوراً گنجائش ہے۔ ایسے امور میں سب و شتم کرنا درست نہیں ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔
معلوم ہوا اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اگر چھٹیاں ایسے موقع پہ ہوتی ہے جبکہ عام طور پر چھٹیاں ہوتی ہے اسکولوں اور کالجوں میں، یا عام طور پر شادیوں کا پروگرام ہوتا ہے، تو اس مصلحت کی وجہ سے اس موقع پر چھٹیاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔